بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران رضوی کولکاتہ۔ احباب روحانی عاملین اور روحانی ممبران کے بہت سارے سوالات تشخیص کے تعلق سے جمع ہو گئے کہ تشخیص میں ملکہ پیدا کرنے کے لیے کون سا عمل ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، اور تشخیص آپ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اس میں ملکہ پیدا ہوتا جائے گا۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کثرت سے تشخیص کیا جائے، مختلف امراض، مختلف آسیب اور سحر کے کیسز کو اسٹڈی کرتے ہوئے، اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، پورے حالات واقعات کو جاننے، سمجھنے، پھر اس کا علاج کرنے کے تعلق سے یہ تشخیص میں ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس کوئی مریض آیا، سحر کا مریض ہے، تو آپ نے جب اس کا علاج، یہ تشخیص جو ہے، تشخیص کرنے سے لے کر کے علاج شروع کرنے اور علاج کے دوران کیفیات جو مریض کو پیش آئیں گے اور پھر شفا ہونے تک، یہ پورا جو ایک مرحلہ ہے، اس سے عبارت ہے تشخیص۔ تشخیص جو ہے محض یہ نہیں ہے کہ صرف یہ بتا دینا کہ آپ کے ساتھ جادو ٹونا ہے یا سحر ہے، یہ تو ایک ابتدائی تشخیص کا معاملہ ہے، لیکن جو ایکسپیرینس عامل کو ہوتا ہے، وہ پورا علاج جب اختتام پر پہنچتا ہے، مریض کو شفا ہوتی ہے یا اس کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، تو پھر عامل ان تمام مراحل میں جو باتیں مریض کو اور عامل کو جو بات سمجھ آتی ہے، یعنی کہ عامل مریض کے علاج کے ذریعے جو بات اپنے تجربات کے ذریعے جو بات جمع کرتا ہے اور جو سیکھتا ہے، وہ اس کی اصل کمائی ہے، اور وہی تشخیص میں ملکہ پیدا کرنے کا ایک اوتھینٹک ایک ذریعہ ہے کہ آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تشخیص میں، اور پھر تشخیص کے حوالے سے آپ علاج کریں گے۔ یعنی تشخیص تو جو ہے یہ علاج شروع کرنے کے پہلے کا مرحلہ ہے کہ تشخیص اگر آپ کی درست ہوگی تو علاج بھی صحیح سمت میں جائے گا، اگر تشخیص درست نہیں ہوگی تو علاج بھی غلط سمت میں جائے گا۔ تو جب آپ نے تشخیص کرا کہ یہ سحر ہے یا آسیب ہے، تو اب آپ اس کا علاج کر رہے ہیں، تو علاج اگر صحیح جا رہا ہے، مریض کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ میری تشخیص بھی صحیح تھی، پیچھے میری تشخیص بھی درست تھی، اور میرا علاج بھی جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ تو تشخیص یہ عبارت ہے تشخیص کرنے سے لے کر کے علاج کے دوران اس مرحلے میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جو معاملات پیش آتے ہیں مریض کو اور عامل کو، حتیٰ کہ مریض کو شفا ہو جائے، شفا ہونے تک یہ تشخیص جو ہے مکمل اس کو اسٹڈی کیا جائے گا، اس پورے معاملات کو، یہ پورا تشخیص کہلاتا ہے۔ اور ابتدائی طور پر جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ سحر کا مسئلہ ہے، تو یہ تشخیص تو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کو، جیسے کہ میں نے تشخیص کا ایک طریقہ بتایا تھا علم الساعات سے، کہ فلاں ساعت میں کوئی آپ کے پاس مریض آیا تو آپ یہ بتا دیں کہ اس کے اوپر سحر ہے یا آسیب ہے یا جسمانی مرض ہے۔ تو اتنی بات کی تشخیص کرنے سے کوئی عامل نہیں ہو جاتا ہے۔ عامل تشخیص کا، روحانی امراض کی تشخیص کا جو عامل ہے، وہ اس کو بہت زیادہ کہنا مشق ہونا پڑے گا، بہت زیادہ اس کو تجربات سے، ایکسپیرینس سے اس کو گزرنا پڑے گا، جب وہ تشخیص میں ماہر ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اور یہ ختم ہونے والا ٹاپک نہیں ہے۔ تشخیص اور علاج، جب تک یہ روحانی علاج کا سلسلہ چلتا رہے گا، میں تو خود کو اس معاملے میں اب بھی طالب علم ہی جانتا ہوں کہ میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں، میں اس سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہوں، اور پھر اس کو محفوظ کر لیتا ہوں اپنے احباب اور متعلقین کو سمجھانے بتانے کے لیے۔ تو تشخیص کے تعلق سے یہ جو میں نے باتیں بتائیں، اس کو آپ ملحوظ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل جو میں نے اپنی کتاب حروف مقطعات و اسم اعظم میں ناسوتی تصرفات بذریعہ آیات مقطعات کے ٹاپک سے جو میں نے مختلف
حروف مقطعات قرآنی آیات کے جو میں نے نقوش وہاں پہ جمع کیے اور اس کی خاصیت لکھی اور اس کے زکوٰۃ اور ریاضت کے طریقے بھی لکھے. نقش کی ریاضت اور زکوٰۃ کا طریقہ اور اس آیت اور حروف مقطعہ کی زکوٰۃ اور ریاضت کا طریقہ. تو اس تعلق سے تشخیص کے حوالے سے عامل کے لیے سب سے بہترین عمل یاسین والقرآن الحکیم کا ہے. یاسین والقرآن الحکیم کا آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو تشخیص میں ملکہ پیدا ہوتا جائے گا اور علاج معالجہ بھی جو ہے وہ مریض کا آسان ہو جائے گا. تو جو کچھ میں نے لکھا ہے میں اسے بعین ہی پڑھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ گفتگو پھیلے نہیں. تو یہ حروف مقطعات تو اسم اعظم کا صفحہ نمبر 65 ہے، میری کتاب ہے. اور آیت مقطع یاسین، سورہ یاسین کا، یاسین والقرآن الحکیم، اور اس کا یہاں پہ نقش مثلث میں نے لکھا ہے ذوالکتابت. نقش کو آپ اسی طریقے سے لکھیں جب اس کا یہ طریقہ آئے گا آگے. اس کی خاصیت علم و حکمت و حل مشکلات، روزی کا کشادہ ہونا، لا علاج بیماریوں کا اس میں خاصیت ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج، تشخیص مرض کا ملکہ پیدا ہو. یاسین والقرآن الحکیم کا جو عامل ہے اس کو تشخیص مرض کا ملکہ پیدا ہوگا. بلکہ جو سورہ یاسین کا بھی عامل ہے اس کی بھی یہی خاصیت ہوگی. اس مرض کے حوالے سے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی حکیم ہے تو وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں. یہ صرف روحانی عامل کے لیے نہیں ہے بلکہ تشخیص کوئی ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں وہ بھی اگر اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی تشخیص بھی بہترین ہوتی چلی جائے گی اور دشمن بال بیکا نہ کر سکے. اب اس کا طریقہ زکوٰۃ اور ریاضت وہ یہ ہے کہ اس آیت مقطعات قرآنی اور نقش کا عامل بننے کے لیے 41 دنوں تک مسلسل اس آیت کو 567 567 مرتبہ ایک نشست میں پڑھا جائے گا. اول آخر ایک ایک مرتبہ درود تاج، اور روزانہ قرأت سے قبل 14 نقوش کالی سیاہی سے لکھ کر سامنے رکھ لیں گے. جو نقش میں نے یہاں پہ بتایا ہے آپ حروف مقطعات اسم اعظم جو میری کتاب ہے اس میں احباب جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. سامنے رکھنا ہے اور قرأت شروع کرے، بعد ختم نقوش پہ دم کرے. جب 567 مرتبہ یاسین والقرآن الحکیم پڑھ چکے تو اب اس میں پڑھ کر کے دم کریں. اس کے بعد آٹے میں لپیٹ کر کے دریا میں ڈالے. تو یہ چاہے تو آپ روزانہ دریا میں ڈال دیں 14 نقوش، یا 41 دن کے اکٹھے آپ کر کے سب کو اکٹھے دریا میں ڈالیں، یا 7 دن میں ڈال دیں یا 10 دن میں ڈال دیں، کوئی حرج نہیں. اخیر والے دن ایک نقش زائد لکھنا ہے. وہی 14 کی جگہ آپ کو 15 نقش لکھنا، لیکن آخری جو 15واں نقش ہوگا اسے آپ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے. وہ اگر زعفران سے لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ تانبے پر یا چاندی پر اس کو کسی نوکیلی چیز سے لکھ لیں، کندہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو آپ اپنے پاس ہمیشہ کے لیے اس کو رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک نقش پاس رہے گا علم و حکمت سے دل منور ہوگا، روزی کشادہ ہوگی، دشمن غالب نہ آ سکیں گے اور تشخیص مرض میں آسانی ہوگی. امراض کے لیے پانی پر 100 مرتبہ دم کیا جائے، اول آخر درود تاج 1 مرتبہ اور تعویذ مریض کے گلے میں ڈالا جائے. یہی نقش آپ ان کو 40 عدد لکھ کر کے کسی بھی مرض سے شفا یابی کے لیے دے سکتے. جو اس کا عمل کر لے گا وہ اس کا نقش جاری ہو جائے گا، نقش کی تاثیر جاری ہو جائے گی. 40 نقوش پینے کے لیے دیں، 1 نقش گلے میں ڈالنے کے لیے دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے امراض میں یہ نقش دیا جا سکتا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی میرے اوقات میں برکت دے. احباب